بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حوا کی تخلیق کیسے ہوئی اور ان کا حضرت آدم سے نکاح کیسے ہوا۔ دوستو، ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حوا۔ عرض کی، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حوا چونکہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ دوستو، جب حضرت آدم نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ دوستو، حضرت حوا کے فضائل کیا کیا ہیں؟ آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ کا مہر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ یعنی حضرت آدم کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔